بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی کا مکہ۔ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ علماء کرام کو تنگ کرنا اور ان سے اوٹ پٹانگ سوال کر کے انہیں زج کرنا۔ ان کا مقصد حصول علم نہیں ہوتا بلکہ اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک من چلا آدمی ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے سوالات کرنے لگا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ بتائیے خدا تعالیٰ موجود ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ بالکل، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کہنے لگا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ موجود ہے تو دکھائیے۔ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ وہ ذات عالی نظر نہیں آتی بلکہ اپنی قدرتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اس نے مولوی صاحب کی ایک نہ سنی اور برابر یہی کہتا رہا کہ اگر موجود ہے تو دکھائیے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مولوی صاحب شیطان کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا آگ سے۔ پھر کہنے لگا کہ قیامت کے دن شیطان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اسے بھی عذاب ہوگا؟ مولوی صاحب نے فرمایا بالکل، شیطان بھی دوزخ میں جائے گا، اسے بھی عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم بھی سراسر آگ ہے۔ بھلا آگ کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو عذاب کیسا؟ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے عذاب دے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مگر اس شخص کا برابر یہی اصرار تھا کہ آگ کو آگ میں ڈالنے سے عذاب کیسا؟ پھر اس نے تیسرا سوال تقدیر سے متعلق کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہونے والے کام کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ بالکل لکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے اور طے کر دیا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں دیتا ہے؟ پھر ہمارے اوپر کیا گلا؟ مولوی صاحب نے متانت سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا بلکہ اچھے برے کا اختیار ہے، اور اس کا علم اتنا محیط ہے کہ سب کچھ ہونے سے پہلے اسے معلوم تھا کہ کیا ہوگا اور کیا نہ ہوگا، اس لیے اس نے لکھ دیا ہے۔ تقدیر پر اعتراض کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے علم محیط پر اعتراض کرنا ہے۔ مگر وہ شخص برابر یہی رٹ لگائے بیٹھا ہے کہ جب تقدیر الہی میں سب کچھ طے ہو چکا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جائے گی؟ اس شخص کی ضد اور ہٹ دھرمی پر مولوی صاحب کو غصہ آیا کہ اتنے بے باک ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ اسی غصہ کے عالم میں مولوی صاحب نے اسے ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ مولوی صاحب کی صحت بھی اچھی تھی، غصہ بھی شدید تھا اور مکہ بھی صحیح نشانے پر لگا۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی یاد تازہ ہو گئی۔ مکہ کھانے سے تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں اور درد کے مارے آہو بکا کرنے لگا۔ مولوی صاحب دوسرا مکہ مارنے ہی والے تھے کہ وہ جان بچا کر بھاگا اور سیدھا قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا اور قاضی صاحب کو بتایا کہ دیکھو، آج کل کے مولویوں کا یہ حال ہے کہ مسئلہ پوچھیں تو مارتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ میں نے فلاں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے مجھے مطمئن نہ کر سکے اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ شکر ہے کہ جان بچا کر بھاگ آیا، ورنہ وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے اور مولوی صاحب کو بلوایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو اس شخص کو اس کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ قاضی صاحب حیران ہوئے
کہ جواب دینے کا یہ عجیب انداز ہے۔ مولوی صاحب بولے ایسے کو تیسا، اور وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ اس نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اگر موجود ہے تو دکھاؤ۔ اب یہ شخص درد سے کرا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے سخت درد ہے، یہ مجھے درد دکھائے، میں اسے خدا تعالیٰ دکھا دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا مولوی صاحب درد دکھایا نہیں جا سکتا، آثار و علامات سے پتہ چلتا ہے، دیکھیے جگہ سرخ ہو چکی، میں رو رہا ہوں وغیرہ۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح درد نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اس کی موجودگی کا پتہ آثار و علامات سے چلتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی موجودگی کا پتہ اس کی قدرتوں سے چلتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ سے بنا ہے اور جہنم بھی آگ سے بنی ہے، آگ کو آگ میں ڈالنے سے عذاب کیسا؟ دیکھیے یہ بھی چمڑے سے بنا ہے، میرا مکہ بھی چمڑے سے بنا ہوا ہے، پھر چمڑے کو چمڑے سے لگانے سے تکلیف کیسی؟ فرمانے لگے اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں؟ ہمارے اوپر پھر کیا گلا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ مولوی صاحب اس شخص کو مکہ ماریں گے، پھر یہ آپ کے پاس شکایت لگانے کیوں آ گیا؟ جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قاضی صاحب نے مولوی صاحب کی یہ باتیں سنی تو مسکرا دیے اور وہ شخص حیران رہ گیا۔